جادو ٹونے سے نہیں، ملک محنت سے ترقی کرے گا۔ افواج کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا؟ وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں قومی علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، خوارج کے حملوں میں معصوم پاکستانی شہید ہو رہے ہیں۔ ترقی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ جب تک یکجہتی نہیں ہوگی، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہمارے دوست ملک بھارت کے خلاف فتح کو اپنی جیت سمجھتے ہیں۔ دہشت گردی پاکستان کا نہیں، ہندوستان کا وتیرہ ہے۔ ہم دشمن کو چھپ کے نہیں، للکار کے مارتے ہیں۔ معرکہ حق میں اللہ کی نصرت سے کامیابی ملی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا تو انتشار اور فساد الارض نے وہاں جگہ حاصل کی۔ عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں۔ اڈیالہ جیل کے باہر ایک ڈرامہ شروع ہو چکا ہے۔ ملک کے دفاعی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی ریڈ لائن کو کراس کرے گی تو حکومت حرکت میں آئے گی۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو کر رہے تھے اور کہا کہ بانی کو اڈیالہ سے کسی اور جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ سارا پاکستان ہے، بانی کو بلوچستان سمیت کسی بھی جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی صورتحال خود ان کی پیدا کردہ ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو معلوم ہے کہ بانی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ کراچی میں ایک اور ماں کی گود اجڑ گئی۔ بے رحم ٹینکر نے نوجوان لڑکے کو کچل ڈالا۔ سرجانی ٹاؤن پور کے چورنگی پر عابد گھر سے کالج کے لیے نکلا تھا۔ چند قدم پر ہی واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دم توڑ گیا۔ عابد 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ پریکٹیکل کا امتحان دینے کالج جا رہا تھا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار، مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ جاں بحق نوجوان کی نماز جنازہ ادا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کی بھی شرکت۔ اورنگی ٹاؤن فرید کالونی میں ٹینکر نے 4 سالہ بچے کو موت کی نیند سلا دیا۔ شیر شاہ پل کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے خاتون جاں بحق، مرد زخمی۔ رواں سال شہر میں ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 806 ہو گئی۔ جاں بحق مردوں کی تعداد 632، خواتین کی تعداد 81 ہے۔ گھر کا سربراہی قاتل نکلا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں 3 خواتین کے قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ باپ اور بیٹے نے قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گھر کے سربراہ کی جیب سے ملے خط کی کاپی جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق متاثرہ گھرانہ 1 کروڑ روپے سے زائد کے قرض میں مبتلا تھا۔ مزید تفتیش جاری۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اسپتال سے ڈسچارج، دوبارہ کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی پتے کی سرجری کے لیے پی کے ایل آئی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان حکومت کی اپیل مسترد کر دی۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات 28 دسمبر کو ہی ہوں گے۔ محفوظ فیصلہ جاری۔ کمیشن نے موسم اور سیکیورٹی صورتحال کے موقف کو غیر مؤثر قرار دیا۔ بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ مکمل، انتخابی تیاریوں کا عمل جاری۔ صوبائی حکومت کو فول پروف سیکیورٹی انتظامات کرنے کی ہدایت۔ قومی اسمبلی میں دوسری بار اپوزیشن کا حربہ کامیاب، حکومت کورم پورا کرنے میں ناکام۔ پینل آف دی چیئر علی زاہد نے کہا ایوان میں 63 اراکین موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اراکین کا شور شرابہ، اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ آصفہ بھٹو زرداری کا پارلیمانی اجلاس میں قائم مقام اسپیکر کے رویے پر شدید مایوسی کا اظہار۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، کورم موجود ہونے کے باوجود بار بار اجلاس کو معطل کرنا پارلیمانی نظام کا مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ اجلاس کو مؤخر کرنا نہایت چھوٹی اور گھٹیا سیاسی چال ہے۔ شازیہ مری کہتی ہیں پی ٹی آئی ایوان میں شرارت کر رہی ہے، اجلاس میں رولز کا غلط استعمال کیا گیا۔ 8 دسمبر کو سندھ کلچر ڈے پر قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ منظم منصوبے کے تحت سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت سب کچھ کیا گیا۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑوایا جا رہا ہے۔ ایم کیو رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس، بولے سندھی کلچر ڈے کے نام پر کراچی کی شاہراہوں پر ریاست کے اندر ریاست قائم کی گئی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدی جاوید نے جوابی وار میں کہا انسانی حقوق کے عالمی دن پر بھی ایم کیو ایم لسانی سیاست سے باز نہیں آئی۔ یہ لوگ بغیر کسی ایشو کے بھی میڈیا پر آنا چاہتے ہیں۔ سندھی کلچر ڈے مجموعی طور پر پرامن رہا، حالات کنٹرول میں تھے۔ سندھ حکومت نے قانون توڑنے والے افراد کو روکا اور شرپسند عناصر کو گرفتار کیا۔
امریکہ کا بلوچستان میں معاشی ترقی کے لیے $1.25 ارب کی ایکسم بینک فائنینسنگ کا اعلان۔ بلوچستان میں معاشی ترقی کو تیز اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کا فیصلہ۔ امریکی ایکسپورٹ امپورٹ بینک کے ذریعے معاونت کا اعلان کیا گیا۔ امریکی سفارت خانہ اسلام آباد کے قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کا ویڈیو پیغام میں معاونت کا اعلان۔ کہا فائنینسنگ پیکج امریکی کاروباری اداروں اور پاکستانی کمیونٹیز کے لیے گیم چینجر ہوگا۔ IMF نے پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی پیشگوئی کر دی۔ شرح 4.5% سے بڑھ کر 6.3% تک پہنچنے کا امکان۔ جون 2026 تک مہنگائی کے بڑھنے کی شرح 8.9% تک پہنچنے کا خدشہ۔ IMF نے گزشتہ 2 سال کی معاشی کارکردگی اور رواں مالی سال کی معاشی پروجیکشنز بھی جاری کر دیں۔ معاشی ترقی کی شرح 3.2% تک پہنچنے کا امکان۔ بے روزگاری کی شرح 8% سے کم ہو کر 7.5% تک آنے کی توقع۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ کے اغوا اور قتل کیس کی تحقیقات۔ پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والی دونوں گاڑیاں ریکور کر لیں۔ مرکزی ملزمہ ردا نے ڈاکٹر وردہ کے قتل کا سودا 1 کروڑ روپے میں کیا۔ ڈاکٹر وردہ کے زیورات بینک میں جمع ہیں جن پر 50 لاکھ روپے قرض لیا گیا۔ پولیس نے ملزمہ کے شوہر کی 5 دکانیں سیل کر دیں۔ گیمبلنگ ایپ کی تشہیر پر سائبر کرائم کی دفعات کے تحت مقدمات۔ یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی 10 دن کی راہداری ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 دن کے لیے رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی گرفتاری سے روک دیا۔ دونوں کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم۔ برطانوی ویزے کی منسوخی کے بعد رجب بٹ کو برطانیہ بدر کیا گیا تھا۔